اس کے دوسرے باب کی ہم پہلی آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ ان دنوں میں کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ سو انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میری ضیافت کے پاس لے جاؤ، اور وہ لے گئے۔ جب میری ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میری ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ہم اپنے خاندانوں پر، اپنے گھرانوں پر اور اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں، ہماری کلیسیا میں شادیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب ان شادیوں میں بلائے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، ہم شامل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان شادیوں میں جاتے ہیں یا اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی شادیوں کا انتظام کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ شادیوں کا انتظام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا پلان آؤٹ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے کہ کیسے پہلے تو اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کو ڈھونڈنا، پھر جب ان کے دن مقرر ہو جائیں تو مقررہ دن سے پہلے شادیوں کا انتظام کرنا، سارے کھانے پینے کا، رہائش کا یہ انتظام کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں یہ جو انتظامات ہیں شادی کے، ان میں بہت آسانی آ گئی ہے۔ بہت سارے ادارے، بہت سارے شعبوں کے مالک اپنے اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ خاندانوں کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی جو شادی کے فنکشن ہیں، انتظامات ہیں، پروگرام ہیں، ان کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ مثلا کیٹرنگ والے وہ مدد کرتے کہ کیسے کون سے برتن لگانے ہیں، کون سے شامیانے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹنگ ہے، لائٹنگ کا بھی ایک خاص عمل دخل ہے۔ مہندی ہو تو اور لائٹنگ ہے، ریسیپشن ہو تو اور لائٹنگ ہے، رخصتی ہو تو کوئی اور لائٹنگ ہوگی، تو سجاوٹ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو یہ سارے شعبے ہیں جنہوں نے خاندانوں کی اب مدد کر دی ہے کہ وہ اپنے جو پروگرام ہیں ان کو ترتیب دیا جا سکے۔ میڈیا والے ہیں، کیمرہ مین ہیں، مووی میکرز ہیں، وہ شادی کے جو جتنی بھی رسومات ہیں ان کی جو یادگاری بناتے ہیں، ان کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتے ہیں۔
تو یہ بہت سارے لوگ اب سہولت کے طور پر خاندانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر ہم پچھلے چند سالوں کا 25-30 سالوں کا جائزہ لیں یا پھر اپنے گاؤں کی زندگی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے انتظامات کے لیے چند سال پہلے اور اس کے بعد گاؤں میں جب شادی بیٹے یا بیٹی کی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ پورا محلہ اس شادی کے انتظامات میں ملوث ہوتا تھا، شامل ہوتا تھا۔ کوئی تو مہمانوں کے لیے چارپائیاں اکٹھی کر رہا ہے، بسترے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی کھانے کو دیکھ رہا ہے، کوئی برتن صاف کر رہا ہے، کوئی ٹینٹ لگا رہا ہے، کوئی لائٹنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی پانی وغیرہ پلا رہا آتے جاتے مہمانوں کو۔ تو اس عرصے میں چند سال پہلے جب ایسے انتظامات ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کسی ایک خاندان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں، بلکہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے یہ ایک تمام جو یہ خاندان ہے، کلیسیہ ہے، محلہ ہے، یہ ان کے خاندان کی شادی ہے۔ تو ایسا ماحول تھا۔ اگر ہم کھانے کی تقسیم کی بات کریں تو اس ماحول میں کیا ہوتا تھا کہ خاندان والے اپنے کسی خاص بہت ہی عزیز کو، جو اس کو وہ سمجھدار بھی سمجھتے ہیں، جن کو وہ خاص ذمہ داری دیتے ہیں اور جن سے وہ پیار کرتے ہیں اور جن کو بہت قابل احترام سمجھتے ہیں، ان کو کھانے کی وہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ نے کھانے پہ کھڑے ہونا ہے اور سب کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کوئی کھانے کے بغیر رہ نہ چاہے۔ خاص طور پر اگر گھر کا کوئی بزرگ ہو یا بہنوئی ہو تو خاص ذمہ داری ان کو دی جاتی کہ آپ نے، یہ ایک سب سے اہم ترین شعبہ ہے کھانے کا، تقسیم کرنے کا اور کھلانے کا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کھانا پک جائے اور آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی تھی، اور ایسا ہی ماحول مسیح خداوند کے زمانے میں تھا۔ مسیح خداوند کے زمانے میں تھا کہ ایسے ہی لوگ شادی کے فنکشن میں، پروگراموں میں شامل ہوتے، بیٹھتے، انتظامات کیے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی تھی کہ سب لوگ شامل ہوں، اور مسیح خداوند کو بھی ایک موقع پر شادی کی دعوت ملی اس ایک گھر میں جہاں پر مسیح خداوند اور ان کی والدہ مقدسہ مریم شادی والے گھر میں جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس انجیلی اقتباس میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے دوسرے باب اس کی پہلی 11 آیات میں جو ہم نے سنا، اس میں ہم نے سنا کہ مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح ایک کانہ جلیل کے گھر میں، جس گھر میں شادی ہے وہاں پر بلائے گئے ہیں، ان کو انویٹیشن ملا ہے، دعوت نامہ ملا ہے کہ وہ اس گھر میں جائیں اور ان کے فنکشن کو اٹینڈ کریں۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں کہ ان کے کس رشتہ دار کا فنکشن تھا، کس کی شادی تھی، لڑکے یا لڑکی کی شادی تھی، لیکن یہ لکھا ہے کہ وہاں پر بیاہ تھا، شادی تھی۔ تو مقدسہ مریم، خداوند یسوع مسیح اور شاگرد بھی بلائے گئے تھے، اور جب بلائے گئے ہیں، کھانا شروع ہو گیا ہے، تو کیا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، کیونکہ اس زمانے میں اور فلسطین یا اسرائیل کے علاقے میں دیکھیں تو انگور بہت زیادہ ہیں، اور میں جو ہے یہ میں اور شراب میں فرق ہے۔ جیسے کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہا کہ میں انگوری رس ہے، اس میں الکحل نہیں، نشہ نہیں ہے، اور ان ضیافتوں میں میں کا ہونا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ خاندان اس چیز کو دیکھتا تھا کہ میں وافر مقدار میں ہو اور تمام جو لوگ بلائے گئے ہیں ان کو ملے۔ تو کیا ہوا کہ مقدسہ ماں خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہیں اور آ کر کیا کہا ہے
کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم کی اس گھر کے اندر کتنی انوالومنٹ ہے، اس گھر میں، اس خدمت پر، اس کام میں مقدسہ مریم کیسے آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ جیسے شروع میں نے کہا کہ اپنے خاندانوں میں جب ہمارے گھروں میں کوئی پروگرام ہو، شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، تو ہم اپنے بہت ہی قریبی دوست کو، عزیز کو کھانے کو تقسیم کرنے میں کھانے پہ بٹھاتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم کی اس خاندان میں بہت قدر و قیمت ہے، شاید ان کا بہت آنا جانا ہے خاندان میں۔ تو کیا ہے کہ مقدسہ مریم اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم اس خاندان کے بھید کو جانتی ہیں، ان کے سارے فنکشن کو جانتی ہیں۔ شاید ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کھانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو، سب کو ملے۔ شاید یقینی طور پر یہی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تو وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کی ناک کٹنے والی ہے، کھانا ختم ہونے والا ہے، میں ختم ہو گئی ہے، تو وہ مسیح یسوع کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں۔ حالانکہ مسیح یسوع کا کوئی بزنس نہیں تھا میں بیچنے کا، میں بنانے کا کام نہیں تھا، نہ ہی اس کی ذمہ داری تھی کہ بھاگ کر لے کر آئے۔ مقدسہ مریم کیوں اس کے پاس آئی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس مشکل حالات میں اس کا بیٹا ہی معجزہ کر سکتا ہے۔ وہ یقین رکھتی تھی، حالانکہ مسیح یسوع نے کہا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا۔ مقدسہ مریم بھی جانتی تھی کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ مسیح خداوند کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ تو ان کے لیے کچھ کر۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میرا وقت نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ وہاں کے ملازموں کو، نوکروں کو، جو ویٹرز تھے، ان کو کہتی ہے بہت ہی ہمیں دعوے سے، بہت ہی پراعتماد کے ساتھ، بہت ہی دعوے کے ساتھ، دوسرا سوال نہیں، بلکہ کیا کہا کہ جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو۔ یعنی بیٹے کو کہا کہ تو ان کے لیے کچھ کر، اور پھر کیا کہا نوکروں کو کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور مسیح یسوع نے کیا کہا؟ مسیح یسوع نے نوکروں سے کیا کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ وہ مٹکے جو طہارت کے لیے رکھے گئے تھے، پاؤں دھونے کے لیے رکھے گئے تھے، ہاتھ دھونے کے لیے رکھے گئے تھے، ان کو لبالب پانی سے بھر دو۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بھر دیا گیا، اور پھر کہا اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ، جو خاص ویٹر ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ یہاں پر نہ تو مسیح خداوند نے ہاتھ رکھا، نہ تو کوئی لمبی سی دعا کی، نہ تو کوئی وظیفہ پڑھا، بلکہ کیا کہا کہ اب نکالو۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے قدرت کا مالک، یہ ہے معجزات کی قدرت رکھنے والی ہر شخصیت۔ کہتا ہے کہ مٹکوں میں پانی ڈال دو، اور پھر کہتا فوراً نکالو۔ یہ نہیں کہ 2 4 10 15 دن رکھو، رہنے دو، بعد میں بن جائے گی۔ فوراً کہا کہ اب مٹکوں میں پانی ڈالو، اور پھر کیا کہا اب نکال لو۔ اور جب نکالا تو کیا ہوا کہ وہ پانی میں بن گیا، اور میرے ضیافت نے جو انتظام دیکھ رہا تھا وہ چکھتا ہے، تو پھر کہتا ہے دولہے سے کہتا ہے، ایک قسم کا اعتراض بھی کرتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے کہ تو نے اچھی مے جو تھی اب تک چھپا کے رکھی تھی۔ حالانکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اچھی مے پہلے دی جاتی ہے، اور معمولی مے اگر کوئی کمی بیشی ہو تو پھر، لیکن تو نے معمولی مے پہلے دے دی ہے اور اچھی مے بعد میں دی ہے۔ یہاں پر مسیح خداوند کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ غیر معمولی ہو جاتا ہے۔
جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ جلالی کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ انوکھا کرتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ دنیا سے اور دنیا کے لوگوں سے ہٹ کے کرتا ہے۔ اس لیے وہ معمولی میں، عام جو میں تھی معمولی تھی، لیکن شاید اس میر ضیافت نے اس سے پہلے ایسی میں چکھی نہ تھی، اس نے پہلے پی نہ تھی، لیکن آج یہ جلالی میں جو مسیح خداوند نے اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے بنا ڈالی اور اپنی زندگی کا پہلا معجزہ کیا جو ان کے وقت سے پہلے تھا، تو پہلا معجزہ کیا اور وہ بھی غیر معمولی کر دیا، اور وہ بھی دوسروں کی مدد کی۔ میرے عزیزو، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ معجزات کا آغاز ہوتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ جلیل میں کیا۔ اس نے معجزات کا آغاز کانہ جلیل میں کیا، اور کب کیا؟ جب کوئی خاندان کسی مشکل میں تھا، کسی پریشانی میں تھا، تو مقدسہ ماں نے بھی مدد کی اور خداوند یسوع مسیح نے بھی مدد کی۔ تو میرے عزیزو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسیح یسوع معجزہ نہ کرتے تو اس خاندان کا کیا ہوتا؟ اس خاندان کا کہتے ہیں کہ اگر بیٹیوں کی شادیوں میں کھانا کم پڑ جائے تو ناک کٹ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ناک کٹ گئی ہے، تو شرمندگی اٹھانی تھی کہ دیکھیں جی اتنا انتظام کر لیا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنے مہمان آنے اور کھانا میں کم ہو گئی ہے۔ غمی کے موقع پر ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، بچوں کی شادی میں کھانا کم پڑ جائے تو باتیں ہوتی ہیں کہ بلا تو لیا تھا تو انتظام نہیں کر سکے۔ تو پھر اس شرمندگی کو مسیح یسوع نے بچا لیا، مقدسہ ماں نے بچا لیا۔ اور یہ معجزہ کیوں ہوا؟ اس معجزے میں ایک اور پہلو نظر آتا ہے، وہ تابعداری کا، اوبیڈینس کا۔ اس میں چار لوگوں کی تابعداری ہے۔ یہ معجزہ، یہ واقعہ 4 لوگوں کی تابعداری کی وجہ سے ہوا۔ پہلا کس کی تابعداری ہے؟ پہلا مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کی محبت اور تابعداری ہے اس دلہا اور دلہن کی جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی۔ اس خاندان کی تابعداری ہے جنہوں نے مقدسہ مریم کو اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی، اور مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح ان کی محبت اور تابعداری میں ان کے گھر جاتے ہیں۔ یہ اس خاندان کی تابعداری ہے جو مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں۔ دوسری تابعداری اور محبت ہے مقدسہ مریم کی، جو اس خاندان کے ساتھ محبت اور تابعداری رکھتی ہیں کہ ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ مسیح یسوع کے پاس آ جاتی ہے اور ان کے پاس آ کر سفارش کرتی ہے اور حکم دیتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ کر۔ اور تیسری جو محبت اور تابعداری ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے کہ وہ اپنی ماں کی تابعداری کرتا ہے، ماں کے فرمان کو ٹالتا نہیں ہے، ماں کے حکم کو ٹالتا نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ تو ان کے لیے کر، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، اور مسیح یسوع نے وہ کر دیا۔ تو یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی اپنی ماں کی تابعداری۔ اور چوتھی تابعداری اور محبت ہے ملازموں کی، نوکروں کی، جنہوں نے مسیح یسوع کا حکم مانا، مسیح یسوع کی بات مانی، اور مسیح یسوع نے جیسا کہا انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کرتے ہیں، اچھا میں اس کو بلاتا ہوں وہ کرواتا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ مسیح یسوع نے کہا کہ پانی بھر دو، انہوں نے بھر دیا۔ ان کا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پانی نکالو، اور انہوں نے نکال لیا۔ یہ ہے ان نوکروں کی تابعداری۔ تو اس تابعداری کے عوض، تابعداری کے وسیلہ سے یہ معجزہ ہوتا ہے کہ ایک تو خاندان کی عزت بچ جاتی ہے، اور دوسرا مسیح یسوع اپنی زندگی میں پہلا معجزہ کرتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے خاندان کی عزت کو بچانے کا۔ میرے عزیزو، جب ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت کی تھی تو پچھلے اتوار ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کی عید منائی تھی، اور اس عید کے موقع پر جو ہم نے تلاوت سنی تھی مقدس مرکز کی انجیل میں سے، جس میں ہم نے ذکر سنا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پانے
کے لیے دریا اردن میں اترتے ہیں تو جب یوحنا باغی سے بپتسمہ پاتے ہیں تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی کہ دیکھو یہ ہے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اور تم اس کی کیا کرو؟ سنو۔ کیا کرو؟ تم اس کی سنو۔ آسمان سے کیا آواز آئی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، تم اس کی سنو۔ پچھلے اتوار باپ نے کہا آسمان سے کہ تم اس کی سنو، آج ماں زمین سے کہتی ہے تم اس کی سنو۔ پچھلے اتوار باپ نے کہا، آج ماں نے کہا تم اس کی سنو۔ آسمان سے باپ کہتا ہے کہ تم بیٹے کی سنو، اور زمین سے ماں کہتی ہے کہ تم بیٹے کی سنو، کیونکہ جو بیٹے کی سنتا ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے، جو بیٹے کی سنتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے، جو بیٹے کی تابعداری کرتا ہے، سنتا ہے، تو اس کی زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں فرما دیا تھا کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، یعنی جو اس کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بچ جاتی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کا کلام کن کن لوگوں نے سنا، چند ایک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ 10 کوڑیوں کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ 10 کوڑی تھے مقدس لوکا کی انجیل میں، تو انہوں نے بھی یسوع کی آواز کو سنا، اور مسیح یسوع نے جب ان کوڑیوں نے یسوع کو پکارا اور کہا کیا داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، یسوع ناصری ہم پر رحم کر، لوگوں نے اسے جھڑکا اور کہا کہ مت چلاؤ، لیکن وہ اور چلائے۔ تو جب مسیح یسوع نے ان کی آواز کو سنا اور حکم دیا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، تو انہوں نے مسیح یسوع کی آواز کو سنا اور تابعداری کی، اوبیڈینس کیا۔ انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ تو ہم پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے گا، ہم نے تو سوچا تھا کہ تو ہمیں کوئی وظیفہ بتائے گا، تو ہمیں کوئی پانی کر کے دے گا، بلکہ مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو کاہن کو دکھاؤ، تو وہ جاتے ہیں۔ یہاں پر تابعداری ہے کہ وہ مسیح خداوند کی بات کو سنتے، کلمے کو سنتے، کلام کو سنتے اور تابعداری کرتے ہیں۔ اور جب تابعداری کی، بات کو سنا، تو کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، ان کا کوڑ، ان کا مرض جاتا رہا۔ یہ ہے سننے اور سن کر عمل کرنے کی فضیلت، یہ ہے تابعداری کی فضیلت، کہ انہوں نے تابعداری کی، سنا، قبول کیا، عمل کیا، تو ان کا کوڑ جاتا رہا، جلد کی بیماری چلے گئی، اور 2-4 دن کے بعد نہیں بلکہ فوراً، وہ ابھی پہنچے بھی نہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے شفا پا لی۔ دوسرا حوالہ ہے روٹیوں کا معجزہ۔ مسیح یسوع کے پاس جب شاگرد آئے کہ کہا کہ ان کو ہجوم کو بیچ دو کیونکہ رات ہونے والی ہے اور یہ بہت زیادہ کھانا نہیں ہے، تو مسیح یسوع نے کہا کہ تم ان کو کھانے کو دو۔ وہ کہتے ہم کہاں سے دیں، ہم تو 200 درہم کی روٹیاں بھی ان کے لیے خرید لیں تو کرنا کافی ہوں گی۔ مسیح یسوع نے پھر کیا کہا کہ جاؤ اور جا کر ڈھونڈو، دیکھو کہ کسی کے پاس ہے کہ نہیں۔ تو شاگرد جاتے ہیں اور جا کر ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں پر جانا اور ڈھونڈنا یہ شاگردوں کی تابعداری ہے کہ وہ مسیح یسوع کی بات کو سنتے ہیں اور سن کر جا کر ڈھونڈتے ہیں، اور جب ڈھونڈتے ہیں تو کتنی پاتے ہیں؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ اور جب مسیح یسوع کی تابعداری کی، کیا کہا؟ سنا، تابعداری کی۔ سننا تابعداری ہے، سن کر عمل کرنا تابعداری ہے۔ تو انہوں نے سنا اور لے کر آئے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، اور برکت دی۔ مسیح یسوع نے پھر کیا کہا کہ لو ان کو بانٹ دو۔ یہاں پر بھی سننا اور تابعداری ہے۔ اور کیا ہوا؟ اس کے سننے اور تابعداری سے کیا ہوا کہ وہاں پر بھی معجزہ ہو گیا کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھا لیا، سیر ہو گئے۔ یہ بھی ہے تابعداری اور سننے کی وجہ سے، یہ بھی تابعداری اور سننے کی وجہ سے معجزہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکائی کا واقعہ، جو گولڑ کے درخت پر چڑھا ہے، جو یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے۔
یسوع کا نظارہ لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا جلال دیکھنا چاہتا ہے، اس کی قدرت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب مسیح یسوع کی نظر اس پر پڑتی ہے اور مسیح یسوع سے کہتے کہ اے زکئی نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے، یعنی آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اور جب وہ مسیح یسوع کی بات کو سنتا ہے، درخت سے نیچے اترتا ہے اور یسوع کو اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، تو وہاں پر بھی معجزہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس گھر میں نجات آ جاتی ہے۔ مسیح یسوع اس کے گھر میں کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یسوع کے کلام کو سننے اور تابعداری سے، عمل کرنے سے، ماننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نجات مل جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم یسوع کی سنتے ہیں، جب یسوع کی آواز کو سنتے ہیں، جب اس کا کہنا مانتے ہیں اور اس کے کہنے پر چلتے ہیں، تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو سنتے، جب اس کی باتوں کو سنتے ہیں، تو میری اور آپ کی زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سن کر اور عمل نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگی میں معجزات نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آتی۔ برکت، فضل، رحمت اور معجزہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کی بات کو سنیں اور سن کر عمل کریں، تب زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، صرف کلام سن لینا نہیں۔ اور یسوع نے کیا کہا ہے؟ آسمان سے آواز آئی تھی نا کہ تم اس کی سنو، مقدسہ مریم نے بھی کہا تم اس کی سنو، تو اس نے اس کا سننا کیا ہے؟ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ یہی فرماتا ہے کہ ابوٹ سے دبے ہو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ یہی فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو۔ وہ یہی فرماتا ہے کہ تم روح کے غریب بن جاؤ۔ وہ یہی فرماتا ہے کہ تم بدلہ نہ لو۔ وہ یہی فرماتا ہے کہ تم معاف کرو، قبول کرو اور ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 25واں باب، اگر تم بھوکے کو کھلاؤ گے تو مجھے کھلاؤ گے، اگر کسی کو پانی پلاؤ گے مجھے پلاؤ گے، ننگے کو پہناؤ گے تو مجھے پہناؤ گے۔ یہ سارے کام جو خدمت خلق کے ہیں وہ مسیح یسوع ہی کہتے ہیں، اسی کی آواز ہے۔ آئیں ہم اس کے کلام کو سنیں، وہ ہمیں زندگی کی باتیں سناتا ہے، اور ان باتوں کو سن کر ہم عمل میں لائیں اور خدا یسوع مسیح کی طرح اپنے والدین کی تابعداری بھی کریں۔ آج کی اس تلاوت میں بہت سارے موضوعات ہیں، بہت ساری باتیں جو سیکھنے والی ہیں۔ ان میں سب سے اہم ترین ہے تابعداری، ان میں سب سے اہم ترین ہے اوبیڈینس، کہ اس کو سنا جائے۔ آئیں آج جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی سنیں، اپنے والدین کی آواز پر دھیان دیں، اپنے والدین کی آواز پر کان لگائیں، اور جیسا خدا یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کا کہنا مانا، ہم بھی اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، کیونکہ ماں باپ کے کہنے میں، ماں باپ کی تابعداری میں زندگی ہے۔ ماں باپ اگر کہتے ہیں نا کہ ٹائم سے سو جائیں تو سو جانا چاہیے۔ ماں باپ اگر کہتے ہیں کہ اسکول جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، پڑھو تو زندگی بن جائے گی، تو جانا چاہیے۔ ماں باپ کے پاس زندگی کا تجربہ ہے۔ شاید آج کے پڑھے لکھے بچوں کے پاس ڈگریاں ہوں، کتابوں کا علم ہو، لیکن ماں باپ کے پاس زندگی کا علم ہے، زندگی کے تجربات ہیں۔ وہ اپنے تجربات سے ہمیں سکھاتے ہیں اور تابعداری کا حکم دیتے ہیں، اور ماں باپ کی تابعداری کرنا یہ ہم خدا یسوع مسیح سے سیکھیں، کہ اس نے لکھا ہے جب وہ ہیکل میں وہ نظر کیا گیا، ہیکل میں وہ گئے تو 12 سال کی عمر میں، تو آخر میں جب وہ گم ہو گئے، پا لیا گیا، تو لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا۔ آج ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے تابع ہونا ہے، کیونکہ تابعداری میں برکت ہی برکت ہے، تابعداری میں بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، تابعداری میں معجزات ہی معجزات ہیں۔ آئیں آج کے اس قانہ جلیل کے معجزے میں ہم خدا یسوع مسیح سے یہ سیکھیں کہ ہم اپنے والدین کی تابعداری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اپنے گھروں میں کوئی فنکشن رکھیں تو مقدسہ مریم اور خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دیں، اپنے بچوں، اپنے گھرانوں میں شادی کے موقع پر ان کو دعوت دیں۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اس چرچ میں جب
کسی گھر میں کوئی فنکشن ہو، کارڈ انویٹیشن کے کارڈ بنے تو بہت دفعہ زیادہ تر ہر خاندان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلا کارڈ خدا یسوع مسیح کو دینے کے لیے آتے ہیں اور الطار پر رکھ کر جاتے ہیں۔ کوئی یہاں پر ہے نہیں ہے، وہ الطار پر رکھ کر جاتے ہیں کہ یعنی کہ وہ مسیح یسوع کو اسی ایمان کے ساتھ قانہ جلیل کے واقعہ کے ساتھ اپنے اس گھر میں دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جہاں پر یسوع ہے، جہاں پر مقدسہ مریم ہے، تو یاد رکھے وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں۔ خدا ہم سے دعا ہے کہ خدا ہم برکت دے تاکہ ہم ہر کام میں، ہر بات میں خدا یسوع مسیح کو اور مقدسہ مریم کو دعوت دیں اور ان کی تابعداری کریں، کیونکہ ان کے ہونے سے اور ان کی طرح تابعداری کرنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔